یعنی ان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز تھی اس دن وہ اس کی پرواہ نہیں کرے، اونٹنی کھلی چھوڑ دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا دیکھیے فلسطین میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں، لوگوں کو جہاں شہید کیا جا رہا ہے، ایک ہولناک تباہی ہے، تو اس میں لوگوں کو اپنے گھروں کے سامان کی پرواہ کوئی نہیں، پوری کی پوری بلڈنگ کے سامان سمیت ملے بیٹھے ہو گئے، ان کو اپنے سامان بچانے کی فکر نہیں، اپنی جانیں بچانے کی فکر ہے۔ بالکل قیامت میں یہ قیامت صغریٰ ہے، وہ بڑی قیامت ہوگی، قیامت کبریٰ ہوگی، اس دن کس کو ہوش ہونا ہے؟ اس دن کسی کو ہوش نہیں ہونا، تو 10 مہینے کی گاور اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں، پھر جاؤ جہاں جانا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن وحشی جانور، جنگلی جانور سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دن سانپ اور بچھو اور انسان اور جاندار یہ اکٹھے ہوں گے۔ سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہیں ہوگا، بچھو کو ڈنک مارنے کا ہوش نہیں ہوگا، بکری پاس کھڑی ہوگی، شیر کو اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، ہولناکی اتنی ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مظفر آباد کے علاقے میں زلزلہ آیا، زلزلے کے وقت میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی سانپ نے کسی کو ڈسا ہے۔ زلزلے کے وقت میں سانپ نہیں ڈستے، چور چوریوں سے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کا سامان پڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی، فرصت نہیں ہوتی۔ تو یہ چھوٹی ہولناکی ہے، اور قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو جب زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی، جو دفن ہوں گے انسان، جو چیزیں ہوں گی وہ باہر نکالیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن تمام وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزاتی بیان ہے، اس پر جو موجودہ زمانے کی ترقی یافتہ دنیا ہے وہ حیران ہو گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بحر کی جمع ہے بحار، بحر کہتے ہیں سمندر، سمندر کے اندر پانی ہوتا ہے، اور پانی کا کام ہوتا ہے آگ کو بجھانا۔ پانی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی، پانی میں آگ نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اللہ رب العزت کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے یہ پانی بھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے تو پیدا کیا۔ اور پانی کیا ہے؟ 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1۔ اگر بازار سے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بازار سے سلنڈر لے لیں ہائیڈروجن کا، 2 سلنڈر ہائیڈروجن کے لے لیں اور 1 سلنڈر آکسیجن کے لے لیں، اور اس کو آپس میں ملائیں گیسوں کو، تو یہ پانی بن جائے گا۔ یہ لیکوڈ ہے، یہ پانی کی فارمولیشن جو ہے، پانی کی جو کیمسٹری ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ پانی ہے، اس طریقے سے یہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن یہ جو 2 گیسیں ہیں، یہ قدرت کا عجیب شاہکار ہے کہ ہائیڈروجن وہ گیس ہے جو خود جلتی ہے، جو گیس جلتی ہے ہائیڈروجن کو آگ لگتی ہے، اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو ہائیڈروجن جل نہیں سکتی۔ ہائیڈروجن وہ گیس ہے جو جلتی ہے، لیکن جب تک اس کو آکسیجن نہ ملے یہ نہیں جلتی۔ آپ نے گھروں میں گیس کے چولہے دیکھے ہوں گے، جہاں سے گیس نکلتی ہے اور جہاں آگ لگتی ہے، برنر سے کہتے ہیں جہاں آگ لگتی ہے، اس کے درمیان ہلکا سا گیپ رکھا جاتا ہے۔ وہ گیپ اس لیے ہے کہ وہ نیچے سے ہائیڈروجن گیس نکلتی ہے اور سائڈوں سے اس جگہ پر ہوا پہنچتی ہے تو وہ آگ لگتی ہے۔ اگر وہ گیپ ختم کر دیا جائے اور اس کے اوپر رکھ دیا جائے آگ کا حصہ، تو آگ وہ جلے گی نہیں، گیس آکسیجن کے بغیر جل نہیں سکتی۔ یعنی ایک حصہ، 2 حصے آکسیجن اور 1 حصہ ہائیڈروجن اگر اکٹھا ہو تب یہ آگ بنتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی الٹی ترکیب کو پانی کی صورت میں اتنے دنیا کے اندر 3/4 حصہ پانی کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب قیامت میں یہ لوگوں کے اندازے ہیں، سائنسدانوں کے اندازے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا بیان ہے، اور جب انہوں نے اس کی حیرت ترکیبی پر غور کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ اگر کوئی ایسی کیمیاوی تبدیلی ہو جائے، ایسی کیمیکل تبدیلی ہو جائے کہ پانی کا تناسب جو گیسوں کا مجموعہ ہے وہ تبدیل ہو جائے، آکسیجن 2 گنا ہو جائے اور ہائیڈروجن 1 گنا ہو جائے، تو یہ پانی جو ہے یہ اسپیٹر بن کر آگ بن جائے۔ اب آپ تصور کریں کہ زمین کے چاروں طرف سمندر ہے اور سمندر میں آگ لگ جائے، سارا سمندر آگ کا تندور بن جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسانوں کی حالت کیا ہوگی۔
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب یہ سمندر اتنے گہرے ہیں، کہیں کہیں پر تو یہ 10-15 میل گہرا ہے، 10-15 میل کی گہرائی سمندر کے اندر ہے۔ کئی جگہیں ایسی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا بلند ترین پہاڑ، K2 پہاڑ، یہ سارے کے اندر ڈوب جائے گے، اتنے گہرے کھڈے ہیں زمین میں۔ اور اس سب کے اندر اللہ رب العزت آگ بھڑکا دے۔ اب جب پانی آگ بن جائے، پیٹرول بن جائے اور آگ لگ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اتنے بڑے گہرے گہرے کھڈوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے دن زمین ایسی ہموار ہو جائے گی کہ تو اس میں کوئی کروٹ، کوئی سلوٹ تلاش نہیں کر سکے، نہ شیب و فراز نہیں ہوگا، نہ کوئی گڑھا ہوگا، نہ اس پر کوئی ٹیلا ہوگا، نہ اونچ نہ نیچ، بالکل ہموار جیسے آپ کے مسجد کا فرش ہے، پوری زمین ایسے ہوگی۔ تو اب یہ کیسے ہوگی؟ اب ذرا اس کو اس طرح ملائیے قرآن مجید کی آیت کو کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندر پیٹرول بن کر جل گئے، وہ گڑھے پڑ گئے، یہ پہاڑ اڑتے اڑتے زمین کے نچلے حصوں کو بھرنا شروع کر دیں گے اور زمین بالکل مصفا ہو جائے گی، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، بالکل ایسے جیسے مسجد کا سین ہے، پوری زمین کے اندر کوئی کروٹ کو نہیں دیکھے گا۔ یہ حدیث شریف کے اندر مضمون بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ اس دن زمین کے اندر تو کوئی کروٹ نہیں دیکھے گا، کوئی گڑھا نہیں دیکھے گا۔ تو وہ اس طریقے سے ہوگا، یعنی جو سائنس کے ماہرین ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس طریقے پر قیامت میں زمین پر قیامت واقع ہوگی کہ زمین میں بالکل کروٹ کوئی باقی نہیں رہے گی اور سارے گڑھے بھر جائیں گے اور پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ کو بھر دے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ اب جتنے لوگ فوت ہو گئے، جو قبروں میں چلے گئے، ان کی روحیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ان کے جسم بھی کسی کے باقی ہیں، کسی کے جل گئے، کئی اس میں مٹی میں گل کے سڑ کے مل گئے، کئی سمندروں میں غرق ہو گئے، کئی فضاؤں میں جل گئے، لیکن بہرحال ان کا جسم کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ انسانی جسم کی ایک ہڈی ہے اور علماء بھی کہتے ہیں کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا جو سب سے پچھلا سرا ہے، سب سے نیچے کا سرا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجب الضم۔ عجب الضم یہ جو حصہ ہے زمین کی اس کا ہڈی کا، یہ گلتا نہیں، نہ اسے آگ جلاتی، نہ یہ پانی میں ضائع ہوتا ہے، نہ مٹی میں ملتا ہے، یہ قائم رہتا ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے کو کھڑا کرے گا۔ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہے اس کی وہ جگہ اس کی قبر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کے مولوی صاحب ڈراتے ہیں، عذاب قبر مولوی صاحب نہیں ڈراتے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس میں جو شک کرے گا، انکار تو ویسے ہی کفر ہے، شک کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ قبر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین میں گڑھا دباتے ہیں، گڑھا کھود کے میت کو دباتے ہیں، یہ قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، لیکن یہ ہی قبر نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو قبر نہیں ملتی، ہندو اپنے میتوں کو جلا دیتے ہیں، سکھ بھی جلا دیتے ہیں، تو پھر اگر وہ جل گئے، ان کی راہ گنگا میں بہا دی تو گویا ان کو تو پھر عذاب قبر ہو گئی نہیں، اور عذاب قبر برحق ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ سے بڑا ڈرنے والا تھا، اللہ سے بڑا ڈرتا تھا، عذاب قبر سے بھی بڑا خوفزدہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب میں نہ ڈالے، اس لیے تم میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور جلا کر اس کی راکھ، آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، پہاڑ پہ چڑھ کے ہوا میں اڑا دینا۔ تو اس کے وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی لاش کو جلا دیا۔ تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کر دیں، اور ہواؤں کو حکم دیا زمین میں جہاں جہاں اس کی راکھ اٹھے گئی یہ سب کو اکٹھا کر دیا، اور اللہ نے اس کو اکٹھا کر کے اس کے اندر روح ڈالی اور اسے کہا ہاں بھی اب بتا تم مجھ سے کہاں بھاگے گا، کہاں بھاگ سکتا ہے مجھ سے؟ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں بھاگ نہیں سکا تو اسے، لیکن میری عقل نے یہی کہا تھا، میں تیرے عذاب سے بڑا ڈرتا تھا اور میں نے یہ چارہ کیا تھا کہ میں تیرے عذاب سے بچ سکوں،
اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھے تیری قدرت کا اندازہ نہیں تھا، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں لیکن میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میرے عذاب سے ڈرا تو ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے عذاب کو معاف کیا، میں نے تیری مغفرت کی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مچھلیاں کھا جائیں، مچھلیوں کا پیڑ اس کی قبر ہے، وہ مچھلی